السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سارے بچے باخیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچے، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم پڑھیں گے اپنی آن لائن کلاسز میں لیکچر نمبر 3۔ تو آپ سارے بچوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اردو بک اور اردو رجسٹر نکال کر لے آئیں۔ یس کلاس 6، اب آپ آ جائیں پیج نمبر 11۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کون سا چیپٹر ریڈ کر رہے تھے؟ اسلام کا بہادر بیٹا، اور ہم ہاف چیپٹر ریڈنگ کر چکے تھے اور چند الفاظ معنی بھی ہم لکھ چکے تھے، ہے نا؟ امید ہے کہ آپ ریڈنگ بہت اچھی طریقے سے کر چکے ہوں گے، الفاظ معنی بھی کاپی پر کر چکے ہوں گے۔ آج ہم آگے جو ہمارے پیراگراف باقی تھے ہم ان کی ریڈنگ کریں گے اور کچھ نئے الفاظ کی میننگز لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے پڑھانے سے پہلے میں آپ کو پیچھے کا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ ہم نے پڑھا کیا تھا۔ اسلام کے بہادر بیٹے سے مراد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے تھے اور سعد نام ان کے والدین نے رکھا تھا، اور وقاص مورخین نے ان کا نام رکھا کیونکہ وہ بہت ہی بہادر جنگجو اور شجاعت کے ساتھ جنگ لڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ قریش کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قریش کے معزز قبیلے بنو زہرہ سے وہ تعلق رکھتے تھے، اور 5ویں نسب میں جا کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں خاندان کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمیشہ انہوں نے سادہ زندگی بسر کی تھی، اور اس کے علاوہ جو ان کا سب سے ہنرمند کام تھا وہ کیا تھا کہ وہ تیر بناتے تھے، اور اتنے اچھے تیر بناتے تھے کہ مکے کے دور دراز کے لوگ ان کے پاس تیر خریدنے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے ان کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ سابقون الاولون۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان صحابہ کرام کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کہہ کر کیا پکارا کہ جنت کی بشارت تھی، ٹھیک ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پیج نمبر 12 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غزوہ احد اور غزوہ بدر میں بہت ہی بہادری شجاعت کے ساتھ حصہ لیا، ٹھیک ہے؟ اور غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں کیا کلمات استعمال کیے؟ یہاں لاسٹ پیرا میں ہم نے پڑھا تھا، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ تو یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم ڈیٹ ڈال چکے تھے، 11 اگست کو ہم یہاں تک ریڈنگ کر چکے تھے۔ آج میں آپ کو اس کے آگے کی ریڈنگ کرواؤں گی۔ تو چلیں آگے چیپٹر ریڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو چند نئے الفاظ اور ان کے معنی بتا دیتی ہوں۔ یس کلاس 6، یہ ہے میری کاپی اور اسلام کا بہادر بیٹا ٹائٹل پیج آپ بنا چکے تھے، اور یہ نئے الفاظ ہم کر چکے تھے۔ امید ہے کہ آپ یہ سارے الفاظ کر چکے ہوں گے، رائٹ؟ اس کے بعد ہمارے آج کے لیسن میں کچھ نئے الفاظ ہیں جی بچوں، یہ نئے الفاظ آپ پھر سے نئے الفاظ کی ہیڈنگ ڈالیں گے، نئے الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ ہنرمند کہتے ہیں کاریگر کو، ٹھیک ہے؟ غضب مطلب ظلم و زیادتی، بہت زیادہ غصہ ہو جانا۔ سپہ سالار بچوں، سپہ سالار کہتے ہیں فوج کے سربراہ کو، جو لیڈر ہوتے ہیں فوج کے انہیں کہتے ہیں سپہ سالار۔ رسد کہتے ہیں خوراک، جس کو ہم اپنے لینگویج میں راشن یوز کرتے ہیں، انہیں اسے ہم رسد بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں۔ وصیت کہتے ہیں کسی بات کی ہدایت کرنا، ٹھیک ہے؟ کوہرام مچنا آپ سب کو پتہ ہے، کوہرام مچنا مطلب شور مچانا، تہلکہ مچا دینا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں کوہرام مچنا۔ صدمہ مینس رنج و غم، ٹھیک ہے؟ الم رنج غم اور اداسی مایوسی، اسے کہتے ہیں صدمہ۔ حجرہ، اس کو ہم حجرہ پڑھیں گے، ہے کے اوپر پیش ہے، دیکھیں میں نے یہاں پہ پیش کو بھی مینشن کیا۔ حجرہ کہتے ہیں مسجد کے ساتھ متصل مطلب ملا ہوا، مسجد کے ساتھ جو چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے مسجد کے اندر، اسے کہتے ہیں حجرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نئے الفاظ، ان کے معنی آپ کاپی میں کریں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے۔ چلیے کلاس 6، اب آج ہے اپنی اردو بک کی طرف، اور میں یہاں سے آپ کی ریڈنگ اسٹارٹ کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں سے ریڈنگ اسٹارٹ کر رہی ہوں، اور جیسا کہ پچھلی بار ہم نے ریڈنگ کیا تھا ہم ویسے ہی ریڈنگ کریں گے۔ میں آپ کو ریڈنگ پوائنٹس کی صورت میں سمجھاؤں گی، پوائنٹس بتاؤں گی، اور انہی پوائنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے اور میرے سمجھائے ہوئے باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ریڈنگ آپ از خود کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بک میں یہاں پر فنگر رکھیے، میں آپ کو چند پوائنٹس کے تھرو میں آپ کو یہ پیرا سمجھاتی ہوں۔ یس کلاس 6، یہ ہے اسلام کا بہادر بیٹا چیپٹر پیرا 4 کے 3 پوائنٹس۔ اس پیراگراف میں آپ کیا پڑھیں گے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ اس پیرا میں آپ پڑھیں گے پیرا نمبر 4 میں کہ علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیے۔ وہ الفاظ آپ کو یاد ہیں، وہ الفاظ کیا ہے؟
اے سعد تیر چڑھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ٹھیک ہے، تو میں پچھلے پیرا میں بھی بتا چکی تھی کہ یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے کہ ماں باپ قربان ہو جائیں، سعد تیر چلا. اس کے بعد اسی پیرا میں آپ پڑھیں گے حجۃ الوداع کے بارے میں. بیٹا حجۃ الوداع اس خطبے کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کے لیے جب گئے تھے مکہ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا اسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حج نہیں کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پا گئے. ٹھیک ہے، تو اسی خطبے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 سے زائد مسلمانوں کے ساتھ اس خطبے میں شریک ہوئے تھے. ٹھیک ہے، پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال جب ہوئی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ صدمے میں پہنچے. انہیں بہت زیادہ وہ غمگین ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا، اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں جتنا بھی عرصہ میں زندہ رہوں گا میں صرف اسلام کی اشاعت میں ہی اپنی زندگی بسر کروں گا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ گئے خلفائے راشدین کے ساتھ، اور خلفائے راشدین کے ساتھ وہ اسلام کے اشاعت میں مشغول ہو گئے. خلفائے راشدین کا لفظ آپ اسی پیرا میں پڑھیں گے بچوں. خلفائے راشدین، خلفاء جو ہے وہ خلیفے کی جمع ہے. ٹھیک ہے، خلفائے راشدین آپ کو معلوم ہے 4 ہمارے خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 4 خلفائے راشدین ہیں. ان کے نام اپنے پاس نوٹ بھی کر لیے گا اور یاد بھی رکھیے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پیرا کی طرف. یس کلاسز، آگے پوائنٹ دیکھیے. عراق کو فتح کیا. بچوں یہ چوتھے پیراگراف میں یہ پوائنٹس آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 5ویں پیراگراف میں اور 6ٹھے پیراگراف میں یہ پوائنٹس ہیں. عراق کو فتح کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کو فتح کرنے کے لیے کچھ لشکر بھیجے تو اسی لشکر کا سپہ سالار بنایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بہت سارے ایرانیوں کے قبضے میں اس وقت جو ہے وہ عراق مقبوض تھا. اور اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایرانیوں کو شکست دی اور عراق کو فتح کیا. ٹھیک ہے، عراق کو فتح کرنے کے بعد کوفہ کے گورنر بنے کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کوفہ کے گورنر بننے کے بعد انہوں نے کوفہ کے لیے بے شمار خدمتیں انجام دیں. انہوں نے اس علاقے میں مردم شماری کرائی، زمین کی پیمائش کرائی، چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوائیں، پل بنائے، مسافر اور مدرسے بنوائے، پل بنائے، اور جو ہے انہوں نے وظائف مقرر کیے ہنرمندوں کے لیے، فوجوں کی تنخواہیں انہوں نے مقرر کریں. ٹھیک ہے، اور ہر طرف انہوں نے امن و امان کا بول بالا قائم کر دیا. ٹھیک ہے، تو 5th اور 6th پیراگراف میں یہ والے پوائنٹس ہیں. عراق کو فتح کرنا، لشکر کے سپہ سالار وہ بنے، کوفہ کے گورنر بنے، اور گورنر بننے کے بعد کوفہ کے لیے بے شمار خدمتیں انجام دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں 6, 7 اور 8 پیراگراف کی طرف. جی کلاس 6 آخر کے 3 پیراگراف میں آپ یہ پوائنٹس پڑھیں گے کہ 26 ہجری میں جب وہ کوفہ کے گورنر بن گئے، کوفہ کے لیے بے شمار خدمتیں انجام دے دیں. پھر جب 26 ہجری کا وقت آیا تو 26 ہجری میں وہ کوفہ کے گورنری سے وہ فارغ ہو گئے، کیونکہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی. اور پھر انہوں نے کوفہ کی گورنری سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے وادی عقیق، ایک جگہ کا نام ہے وادی عقیق، وہاں جا کے انہوں نے ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کر لی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 55 ہجری 55 ہجری میں کیا ہوا، ان کی وفات ہو گئی. اور وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی. وصیت کی میننگ ہم پڑھ چکے ہیں، کسی چیز کی ہدایت کرنا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ بدر کی لڑائی میں جو میں نے اونی کپڑے پہنے تھے انہی کپڑوں میں لپیٹ کر مجھے دفن کیا جائے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے یہ وصیت کی، آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد بالکل آخری پیراگراف میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات تھیں، اور مسجد نبوی کی جو متصل کمرہ ہے جسے حجرہ کہتے ہیں وہاں موجود تھیں. تو ان دونوں ازواج مطہرات نے کیا کہا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، ان کے جنازے کو مسجد نبوی میں لایا جائے اور تاکہ وہ حجرے میں نماز پڑھ سکیں. تو امہات المومنین نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی حجرے میں رہ کر. ٹھیک ہے، اور پھر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں مدفون کیے گئے؟ جنت البقیع. جنت البقیع ایک جگہ کا نام ہے، یہاں ان کی تدفین کی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے پوائنٹس ہیں جو آپ آج کے لیسن میں آپ پڑھیں گے. اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں. ٹھیک ہے، اور اب آپ آ جائیں بک کی طرف.
یس کلاس 6 پیج نمبر 12 یہاں سے آپ ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے. پیج نمبر 13 یہاں تک ہے. پیج نمبر 13 یہاں تک بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کریں گے, اور جو میں نے آپ کو نکات اہم نکات بتائے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس پورے چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ پیج ٹرن کیجیے. الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ کو اگر یاد ہو تو ہمیں 3 سوالات کر چکے تھے. آج مزید ہم 3 سوالات کریں گے. سوال نمبر 4 یعنی کہ دال کیا ہے, کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وصیت کی تھی. آپ سب کو معلوم ہے, اس کا جواب آپ ڈھونڈیں گے اپنے لاسٹ پیراگراف میں. سوال ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کا واقعہ. ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ واقعہ ان کی نماز جنازہ میں کیا ہوا تھا, تو وہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, ایک نوٹ لکھیے. جانثار کی میننگ ہم پڑھ چکے ہیں. جانثار مینس جان قربان کر دینے والے, جان کو نثار کر دینے والے. تو اس میں آپ کیا کریں گے, ایک جانثاروں کے بارے میں کیا جانتے ہیں ایک نوٹ لکھیے. مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی سے محبت کرتے تھے, کس حد تک وہ محبت کرتے تھے, وہ آپ کو اس پیراگراف میں لکھنا ہے. ہاف پیراگراف لکھیں گے آپ, مطلب ہاف پیج آپ نوٹ لکھیں. 1 پیج نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں. صحابہ کرام, جانثاروں سے مراد صحابہ کرام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. اس سوال کا جواب بھی آپ خود لکھیں گے. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.